کینسیرینز، وقت آپ پر رفتہ رفتہ مہربان ہوتا جا رہا ہے۔ وقت کی مہربانیاں بہار کی صورت میں آپ کے ٹیلنٹ کو فروٹفل کرتی جائیں گی، اور یہ ایک پازیٹیو جسچر ہوتا ہے قدرت کی طرف سے۔ گردش ایام ٹل جائیں اور آپ کی کوششیں، آپ کے پلانز، آپ کے رشتے سنبھلنے لگ جائیں تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے افلاکی واقعات کو پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ رب تعالیٰ کی مرضی کو اوبے کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں، ساری دنیا کی حکومتیں مل جائیں اور سوچیں کہ ہم کچھ ایسا کریں جس سے دن طلوع ہو جائے، ہماری مرضی کے مطابق ایسا نہیں کر پائیں گے۔ ساری دنیا کی حکومتیں کوشش کریں کہ ہمارے اوپر سے برا وقت ٹل جائے، نہیں کر پائیں گے۔ رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو دن طلوع ہوگا، رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو رات ہوگا، اور وہ ایک میتھڈ کے تحت ہے۔ اس نے یہ مرضی بہت پہلے ہی، جب انسانیت کے لیے سازگار ماحول زمین پر بنانا تھا، اسی وقت یہ رولز دے دیے گئے۔ یہ تو اب جا کر ہم نے کچھ ہزار سال پہلے ان رولز کو سمجھ پائے ہیں تو آج اپنے طرف سے ایک فنکار بنے بیٹھے ہیں، بٹ حقیقت یہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے وہ اندازے ہیں جن میں آپ کبھی رکاوٹ، کبھی خرابی نہیں دیکھیں گے۔ اور ان پازیٹیو چینجز میں سے اب جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے، مئی کا تقریباً آخری ہفتہ، اس میں 2-3 طرز کی پازیٹیوٹیز ہیں جو کینسیرین نیچر کو فیور کریں گی۔ ایک تو ذی الحج کا دن آئے گا، یوم عرفات، دیٹ از سپر سپیریئر ٹائپ آف اسپرچول ایونٹ، جس سے آپ اپنے اندر روحانی طرز کی فیوز و برکات حاصل کی۔ جو حج پہ ہیں تو وہ تو حاصل کریں گے ہی کریں گے، ادروائز بھی جو حج پہ نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں، تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں، وہ ایڈوانٹیج الگ سے ملے گا۔ پھر اس کے ویری نیکسٹ ڈے اللہ کے نام پر قربانی کرنا، اینڈ قربانی کا فلسفہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آپ سے سب سے پیاری چیز ہی مانگ لی۔ یہ تو ہمیں سہولت مل گئی کہ ہم جانور قربان کرتے ہیں، تو وہ بھی ضرور کریے، اپنے غریبوں کا، ارد گرد کے لوگوں کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا بھی دھیان کریں۔ وہ قربانی جب آپ دیں گے اس کے ایڈوانٹیجز الگ سے ملیں گے، اور وہ عید ہے تو عید تو رب تعالیٰ کی طرف سے، ستاروں کی طرف سے تو نہیں ہے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے وہ ریوارڈ بھی آئے گا۔ لیکن ادروائز جو سائنٹیفکلی ایونٹس کینسیرین کو فیور کر رہے ہیں اسٹرولوجیکلی، وہ میں کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ مارس اس وقت آپ کے 11th اینگل پر ہے، دیٹ از آئیڈیل ٹو پرچیز پراپرٹی، ٹو انویسٹ ان پراپرٹی۔ اپنے ہی گھر کو بڑا یا خوبصورت یا آسائش بھرا کرنا ہو تو یہ صحیح ٹائم ہے۔ اپنے مسلز کی بیماریوں کو ہیل کرنے کے لیے کوئی میڈیسن، کوئی میڈیٹیشن، کوئی احتیاط برتنی ہے تو یہ صحیح ٹائم ہے۔ اگر کسی مقدمے میں الجھے ہوئے ہیں اینڈ اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ صحیح ٹائم ہے۔ اگر کوئی حق مانگنا ہے تو یہ صحیح ٹائم ہے۔ اگر کوئی کمپٹیشن، کوئی بریو ڈیسیجنز، کسی طرح کا کوئی نیو سٹارٹ اپ، کسی طرح کا کوئی نیو ٹائپ آف انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ صحیح ٹائم ہے۔ یہ سارے فیوریبل ٹائم ہے، اینڈ اس میں آپ کا کوئی سین نہیں ہے۔ مطلب جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور روشنی پھیلتی ہے اور آپ کی آئی سائٹ بڑھ جاتی ہے اور آپ رستہ دور تک دیکھ پاتے ہیں، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آنکھ کی روشنی بھی رب کی دی ہوئی اور سورج کی روشنی بھی رب کی دی ہوئی، دونوں آپس میں میچ کر کے آپ زیادہ اچھا پرفارم کرنے لگے۔ اسی طرح جب مارس پازیٹیو ہوتا ہے تو ایسا ٹائم جنریٹ ہوتا ہے جو مسلز کو زیادہ ٹالرنس دیتا ہے، زیادہ ورک اسٹیمنا، زیادہ ورک پرفارمنسز، کم تھکاوٹ، زیادہ پاورفل سوچ، سنجیدگی، افیکٹیوٹی، ویژن کا براڈ ہونا، نئے رستے دکھنا، دیر تک کام کرنا، زیادہ بڑے ٹاسک اچیو کرنا، ان میں سے ریوارڈز نکالنا، پھر اپنی آسائش زندگی کے لیے کام کرنا۔ دس از آل پاسبل۔ سو مارس از سو گڈ۔ اس کی اور بڑی تشریح بیان کرنا چاہوں تو کافی لمبا ٹائم لگے گا، بٹ اتنا ذہن میں رکھیے کہ مارس از گڈ فار ہیلتھ اینڈ فار پراپرٹی۔ مرکری آپ کے 12th اینگل پر ہے، اینڈ وہ 12th اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے۔ یہ وہ واحد پلانٹ ہے کینسیرین، جب یہ آپ کے 12th اینگل پر آتا ہے تو آپ کی دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ جب یہ آپ کے 12th اینگل پر آتا ہے تو آپ کے خوف جاتے رہتے ہیں۔ جب یہ آپ کے 12th اینگل پر آتا ہے تو آپ کے ذہن میں پلیجر کا
خوشگوار تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. جب یہ آپ کے 12th اینگل پر آتا ہے تو آپ کی چھٹی حس تیز ہو جاتی. جب یہ آپ کے مرکری 12th اینگل پر آتا ہے تو آپ کو خواب بھی سچے آنے لگتے ہیں, آپ کے آئیڈیاز بڑے میچور اور قابل عمل ہونے لگتے ہیں, آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بڑھنے لگتی ہیں, آپ کی لرننگ کیپیسٹی انکریز کر جاتی ہے, آپ کے اندر ایک عاجزی اور انکساری کا پہلو پیدا ہونے لگتا ہے, آپ کی رائٹنگ اسکلز, آپ کی کریٹیو اسکلز, آپ کی تھنکنگ اسکلز, آپ کی بیوٹی لونگ, یہ سب انکریز کرنے لگتی ہے. ایون یور اسپرچول بلیوز, ایون یور جو ایموشنل ڈمپنگ سچویشن تھی, ایموشنز بالکل گہرائی میں چلے گئے تھے, وہ ایک دم سے الائیو ہوتے ہیں, دوبارہ کھڑے ہونے لگتے ہیں. اینڈ آپ کو موسم, غذا, رشتے, کام, مصروفیت, مذہبی اقدامات, ڈیوٹیز سب اچھی لگنے لگتی ہے. اٹ از ڈیو ٹو مرکری اینڈ دس از دا ٹیوننگ فیول فار یور مائنڈ. ذہن میں سے لاپرواہی ختم کرتا ہے مرکری, ذہن میں سے irregularities, زگ زیگ چلنا, اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ٹو دی ٹارگٹ, اسموتھلی, ڈسپلن کے ساتھ, آسائش کے ساتھ چلنا پسند کرنے لگتے ہیں کینسیرینس. وینس ان یور فرسٹ اینگل آلسو, اٹ از ویری گڈ. وینس از اے پلانٹ آف ایموشنز. اینڈ میں نے 26 سالہ کیریئر میں کوئی کینسیرین ایموشن لیس نہیں دیکھا. دے آر ٹو ایموشنل, ویری اسپرچول, ویری رومانٹک, ویری سیکریفائسنگ, ویری لونگ. سو جب وینس ان کے فرسٹ اینگل پر آ جائے تو اٹ مینز دا میکسیمم سپورٹ آف ایموشنز. دبے ہوئے جذبات, مجروح جذبات, جو کسی حادثے کی وجہ سے آپ کے ذہن پر کوئی بری یادداشت رہ گئی تھی, وہ تک ریپیئر ہو جاتی ہے. سو یو آر فل آف ایموشن اینڈ ایموشنز آر ڈیسائڈ دا وے آف لیونگ. جس کے پاس جذبات ختم ہو جائیں وہ تو زومبیز کی طرح کام کرنے لگے. نہ پین ہو رہی ہے, نہ کوئی خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے, نہ کچھ ایجنڈا ہے, کوئی سوئی کسی جگہ اٹک گئی ہے تو اٹک گئی ہے, وہ والی کہانی ختم ہوتی ہے وینس سیزن میں. بندے کا دل کرتا ہے صبحوں کو انجوائے کرنے کا, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, فروٹس, پہناوا, لباس, ان سب کو انجوائے کرنے کو دل کرتا ہے. سو دیٹ از اے ویری پلیزنٹ سیزن فار دا کینسیرینز. اینڈ سورج آپ کے 12th اینگل پر ہے. دس از اے سلو سیزن فار یور ڈیسیجنز, بٹ اس کا جو نیم البدل ہے وہ مارس کی صورت میں. مارس اینڈ سن بیہیو ایکولی نہیں, بیہیو لائک سیم, لیکن سورج کا بیہیو ذرا طاقتور ہوتا ہے اینڈ مارس کا سورج سے کم ہوتا ہے. لیکن سورج سے کم ہونے کے باوجود اتنا کافی ہے کہ آپ اپنے ڈیلی ڈیسیجنز لے پائیں گے, تو سورج آپ کو زیادہ تنگ کر نہیں پائے گا. آپ کے لیے سیٹرن 10th اینگل پر ہے. یہ سیٹرن کی پچھلے 30 سال کی سب سے اچھی پوزیشن ہے. جب آپ کی ججمنٹل ابیلٹیز, جب آپ کی سکستھ سینس, جب آپ کی انٹیوشنز, جب آپ کی ڈگریز, جب آپ کی لرننگ کیپیسٹی, جب آپ کی تعلیمی سرگرمیاں, سب مال اور اسباب, عزت اور وقار, شان و شوکت, اختیارات کی وجہ بنیں گی, اور یہ لمبا رہنے والا ہے. سو دس از اے اینڈ ایک اور چیز, اسی سیزن میں آپ کے پاس ابھی اگلے مہینے جوپیٹر بھی آ جائے گا. سو یو آر ویری گڈ کینسیرین, کمر کس لیجئے. سادہ لفظوں میں یو آر ان دا بیسٹ سیزن آف اچیومنٹس. کوئی کینسیرین اپنی پرانی پلاننگ کی وجہ سے, برے حالات کی وجہ سے الجھا ہوا ہے تو وہ ٹائم ضائع نہ کرے. انہی ذی الحج کے بڑے 10 دنوں میں ایک تو روبی ضرور کنسیڈر کرے 10 کیرٹ, دوسرا سورہ شمس ضرور پڑھے, تاکہ وہ اس اسپرچول ایونٹ کو کیش کر سکے اپنی ٹیوننگ کے لیے, اپنی ہیلنگ کے لیے, اپنی ریپیئرنگ کے لیے, اپنی پروٹیکشنز کے لیے. ہم نے بھی اس میں آپ کی مدد کرنے یا آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کوشش کی. جو بڑے مہنگے روبیز تھے امپورٹڈ, ان کو 40% ڈسکاؤنٹ پر ان اسپرچول ڈیز میں ہم نے آفر لگا دی اپنے اسٹور پر, تاکہ وہ کینسیرینز جو وہ مہنگے والے ہیلنگ سٹونز بائی نہیں کر سکتے تھے, اب جب آلموسٹ 40% ڈسکاؤنٹ ہوگا, تقریباً آدھی پرائز ہی سمجھ لیجئے, تو یہ آپ بھی اب بائی کر سکتے. زیادہ لمبا یہ چلے گی نہیں. بہت تیزی سے ہماری جو انوینٹری تھی, اسٹاک تھا, وہ ختم ہو گیا پچھلے ہی ہفتے. تھوڑا سا باقی ہے, ہوپ فلی یہ اس ہفتے تک چلے گا اینڈ دین پھر یہ ڈسکاؤنٹ فنش ہو جائے گا. میں نے کوشش کی کینسیرینز جو اتنے دلچسپ واقعات
آپ کے سامنے اس ویک میں پیش آئیں گے اس کی تشریح بیان کر دوں۔ امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا، اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد